السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ تمام لوگ جو ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے آیا ہوں وہ ٹاپک آج کل پاکستان میں بڑا ٹرینڈ پہ چل رہا ہے، دعا زارہ اور دعا زارہ کے والدین۔ ایک طرف سے دعا زارہ کا انٹرویو آ رہا ہے، دوسری طرف سے دعا زارہ کے والدین کا انٹرویو آ رہا ہے۔ ابھی میں دعا زارہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ بتا رہی تھی کہ اس کے والدین جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے والدین نے یہ کیا اس کے ساتھ۔ نہیں، میں نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے خود جج کو جا کے جھوٹ بولا کہ وہ یہ بول رہی ہے، لیکن میں نے تو ان سے ایسی کوئی بھی بات شادی زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے کزن کے ساتھ۔ دعا زارہ گھر سے اپنی مرضی سے بھاگی، دعا زارہ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی، کوئی کڈنیپ نہیں کیا گیا اس کو۔ اب یہاں ساری باتیں رہ گئی سائڈ پہ، میں یہاں پہ ایک ماں جو دعا زارہ کی والدہ ہیں، میں اس کی ویڈیوز کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا اور اس میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دعا زارہ کی میں نے والدہ کو دیکھا کہ وہ دعا زارہ عدالت میں جب وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اور وہ جس انداز میں وہاں عدالت میں بے ہوش ہو گئی اور ان کی رشتہ دار نے ان کو پکڑا اور ان کو دلاسا دلایا کہ ان کی بیٹی ان کے سامنے جا رہی ہے لیکن وہ بیٹی سے بات نہیں کر پا رہی، یا بیٹی ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دے رہی، یا اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہی اپنے پیرنٹ سے۔ میں یہاں پہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نے تکبیر پڑھ لی ہوتی اور میں نماز کے اندر ہوتا، نماز کی حالت میں ہوتا، اور میری والدہ جو ہے نا، میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا۔ یہ بات کرنے کا مقصد ماں کی فضیلت، ماں کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اس بات سے آگے ماں کی فضیلت، ماں کی عظمت یہاں سے آگے کچھ نہیں بیان کی جا سکتی کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں جب انسان نماز پڑھ رہا ہو، انسان اپنی والدہ کے لیے نماز توڑ کے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ماں اگر آپ کو کہے کہ آپ مسلمان سے مسلم سے غیر مسلم ہو جائیں، تب بھی آپ ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ماں کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اور ماں کا رتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں ہم نے سنا ہے، حضرت اویس کرنی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اویس کرنی کو روک لیں گے، اویس کرنی رک جاؤ۔ اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے کہ تمام لوگ جب جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس کرنی اپنے پیچھے دیکھو۔ اویس کرنی جب پیچھے دیکھیں گے تو اتنے سارے لاکھوں کروڑوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جہاں تک اویس کرنی کی نظر جائے گی ان تمام لوگوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اویس کرنی کو یہ رتبہ کیوں ملا، یہ مقام کیوں ملا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کی خدمت کی، یہ ماں کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، والدین کو بچوں کی مرضی پوچھنی چاہیے۔ 2022 میں ہم ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں، ہم 90s 80s سینچریز میں نہیں رہ رہے۔ ہم اگر جدید دور میں رہ رہے، اگر ہمارے والدین کو پوچھنا چاہیے، وہیں بچوں کو بھی اپنے والدین کو سمجھنا چاہیے، والدین کی فضیلت کو، والدین کی عظمت کو، والدین کیا چیز ہے، ایک ماں کیا چیز ہے۔ اب دعا زارہ کا بھی انٹرویو میں نے دیکھا، دعا زارہ بھی اپنی جگہ پہ وہ باتیں جو کر رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہوگی، بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوگی کہ والدین اس کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ والدین جو کچھ بھی ہیں بھائی، والدین ہیں۔ جو ماں کی اس کی میں نے حالت دیکھی، وہ ایک ماں اپنے بچے کو 9 ماہ میں پیٹ میں رکھتی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کی یہ خدمت کی، میں نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے، میں نے اپنی ماں کے پاؤں دبایا، میں اپنی ماں کی ڈیلی خدمت کرتا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ماں نے جو آپ کو پیدا کرتے وقت تکلیف برداشت کی تھی، آپ نے اس تکلیف کا ایک حصہ بھی آپ نے ادا نہیں کیا۔ ماں تو وہ ہستی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ماں آپ کی اس طرح سے چلا رہی ہو، چیخ رہی ہو۔ دیکھیں، والدین کوئی بھی ہوں، وہ میرے والدین ہوں، چاہے آپ کے والدین ہوں، والدین کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچیں گے۔ میں نے اپنے والدین کو دیکھا ہے کہ میرے والدین وہ والدین ہیں کہ عید کے کپڑے نہیں لیتے لیکن میری ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میرے والدین بچوں کے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے، بچوں کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ ماں ہو چاہے وہ والد ہو، وہ کبھی بھی بچے کے بارے میں برا نہیں چاہتے اپنی اولاد کے بارے میں۔ والدین وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، محلے پڑوسیوں اپنے عزیز و اقارب سے لڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے جائیداد کی خاطر اپنے والدین ساتھ میں نہیں لے کے جاتے، وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کہیں آپ کی پسند ہے اس طرف تو آپ کو گھر میں بتا دیں، ٹھیک ہے۔ والدین نہیں مانتے، جیسے وہ دعا کہہ رہی ہے کہ میں
میرے شہیر وہ رشتہ لے کے آ رہا تھا، میں نے بتایا تھا. اب والدین اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ یہ آن لائن دنیا ہے، یہ تو سراسر یہ فیک ہے، یہ تو پردے کے پیچھے آپ کو یہاں پہ کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے. جب آپ یہ آن لائن دنیا ہوتی ہے، جب اس کے پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل پورا پاسا ہی پلٹا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے کہ بھائی بچے کم عقل ہوتے ہیں، بچوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ لڑکے جو ہے نا لڑکیوں کو اس طرح سے بہلا پھسلا کے وہ باتیں کر کے وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے بھائی. ٹھیک ہے، اگر وہ ضد کر رہی تھی تو وہ ظہیر کو بلاتی، ان کے والدین سامنے فیس ٹو فیس بات کرتے ایک دوسرے سے، تو یہ پاسبلٹی تھی، ہو سکتا تھا. زبردستی کوئی نہیں کرتا کہ زبردستی مار پیٹ کے اپنے بچوں کو کوئی اس کے ساتھ. میرے والدین نے بھی مجھے مارا ہے بچپن میں، ابھی بھی مارتے ہیں، ابھی بھی ڈانٹتے ہیں، ابھی بھی غصہ کرتے ہیں. آپ دیکھنے والوں کے والدین بھی آپ کو مارتے ہوں گے بچپن میں، آپ کو ابھی بھی ڈانٹتے ہوں گے، آپ کو برا بھلا کہتے ہوں گے. بالکل کہنا ان کا فرض ہے، وہ نہیں کہیں گے تو ہمیں تھوڑی پتا وہ جس اسٹیج سے وہ گزرے اس اسٹیج سے ہم تو ابھی تک نہیں گزرے. تو وہ چیزیں جو وہ ان کو پتہ ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی. تو والدین کبھی بھی غلط نہیں ہوتے اپنے بچوں کے اوپر. تو ہمارے میڈیا کو یہ کرنا چاہیے، ہمارا میڈیا صرف اور صرف یوٹیوبرز وہ بھی اپنی ریٹنگ کے چکر میں، اپنے کمانے کے چکر میں، پیسے کے چکر میں سب کچھ بھول جاتے ہیں. بھائی ایک دن روزے محشر کا ہے. آپ یہاں سے عامر لیاقت کا بھی ریسنٹ یہ ایشو ہوا ہے کہ عامر لیاقت کو بھی اسی سوشل میڈیا کی بھیت چڑھا کر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے یہ بہت خطرناک چیز بنتی جا رہی ہے پاکستان کے لیے. تو ہمارے جو بڑے بڑے یہ صحافی حضرات ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر بولنا چاہیے کہ بھائی اس چیز کی ایک کمپین چلانی چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا بہت غلط طرف جا رہا ہے. یوٹیوبرز بول رہے ہیں، ادھر سے کوئی بول رہا ہے، ادھر سے کوئی بول رہا ہے. اب وہ میں دعا کی تصویر دیکھ رہا تھا، انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا. بھائی وہ ایک فرا اقرار کی بھی میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس بات پہ اس جو وکٹری اس نے بنائی اس پہ وہ بات کر رہی تھی کہ بھائی کس چیز کے خلاف آپ کو فتح ہوئی ہے. آپ نے والدین کے خلاف فتح کی ہے، آپ نے والدین کو جھوٹا ثابت کر کے، آپ نے والدین کو پوری دنیا پورے پاکستان کے سامنے ذلیل کر کے آپ کو فتح حاصل ہوئی ہے. لوگ وہاں جا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، کنگریچولیشن جی، دعا آپ جیت گئی ہیں، ظہیر آپ کیس جیت گئے. آپ یہ ظہیر کو بھی یہ چیز کرنی چاہیے ظہیر کو کہ یار اگر میرے والدین ہیں تو اس کی جو دعا ہزارہ ہے اس کے والدین بھی میرے والدین ہیں، تو دعا ہزارہ کو بھیج دے گھر میں، چلا جائے بھیا آپ بات کر لیں اپنے والدین سے، کوئی نہیں، ہم پھر صلح ہو جائے گی، کوئی نہیں اپنے والدین سے بات کر لیں، ان کے گھر بھیج دے. والدین اتنے بے چین ہو رہے ہیں، بےتاب ہو رہے ہیں وہ والد صاحب. اور میں اس والد کو سیلوٹ کرتا ہوں یار، جو والد ان چیزوں سے گزرنے کے باوجود کہ پوری دنیا نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے رشتہ داروں نے پتہ نہیں کس نے انہیں کیا کیا باتیں کی ہوں گی، وہ اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے رہے، اپنی بیٹی کو گھر لے آنے کے لیے. تو بھائی کوئی والدین ظلم نہیں کرتے اپنے، وہ 100 میں سے کوئی 99% میں سے کوئی 1% کوئی ہوتا ہوگا جو چرسی موالی والدین ہوتے ہوں گے جو بیٹیوں کے. میں یہ نہیں کہہ رہا والدین تمام والدین برا بھی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، وہ 1% ہوتے ہوں گے جن کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا ہوگا، جن کے پاس یہ، تو اس کے والدین ماشاءاللہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو یہ کیسے کچھ غلط کریں گے یار. تو یہ چیزیں ہیں. اب میرا جو مین مقصد ہے یہاں پہ بات کرنے کا کہ بھائی ایک تو والدین کی اہمیت بتانا ہے جو دعا زارہ کر رہی ہے، دوسرا میرا یہ اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ بھائی بینگ اے یوٹیوبر میں آپ جو بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارمز ہیں آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اچھی چیز کو سامنے لے کے آئیں، ہم اچھی بات پھیلائیں، ہم اچھی باتیں بتائیں. اس طرح کے معاملات بگاڑنے کی بجائے ہم ان والدین کی، اگر ہم یہ والدین کی جو فضیلت ہے اگر یہ ہم بتائیں ادھر اپنی ریٹنگ کے چکر سے ہٹ کے، اپنے کمانے کے چکر سے، پیسوں کے چکر سے ہٹ کے، اگر ہم والدین کی فضیلت یہاں پہ بتائیں، والدین کا اگر ہمارے اوپر کیا حق ہے ہم یہ چیز بتائیں، تو میرے خیال سے یہ سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن یہاں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی سوسائٹی، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے پیسوں کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں، فیمس ہونے کے چکر میں کہ بھائی میں ویڈیو بنا لوں، یہ ویڈیو میری اوپر چلی جائے، یہ اوپر چلی جائے، میری ویڈیو ملینز میں چلی جائے، میں اتنے پیسے کما لوں. تو سارا چکر ہے بابو بھیا پیسے کا اور ریٹنگ کا اور فیمس ہونے کا. تو یہ چیز ہمیں ہٹانی پڑے گی. ہمارا معاشرہ بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے اس سوشل میڈیا کے تھرو، تو ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری عدالتیں ہیں،
ان کو بھی اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی کمپینز چلانی چاہیے. ہمارے ٹیچرز ایک معاشرے کے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائے کلاسز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں کہ بچے ایسا نہیں کرتے, وہ وہاں سے کریں, ادھر سے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کریں, تو یہ معاشرہ ایک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس میں قدم سے قدم بڑھائیں تو انشاءاللہ اس چیز میں اس ریٹنگ والے چکر سے ہٹیں. میں تو یہی کہوں گا بھائی کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے, لوگ کس طرف جا رہے ہیں, تباہی کی طرف جا رہا ہے. آج کل پورے آپ کی یہاں 50 سے 60% آپ کی پاپولیشن, 70% پاپولیشن سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے. ہم ٹی وی, مجھے خود یاد ہے کہ مجھے ٹی وی دیکھے ہوئے مجھے نہیں پتا میں نے ٹی وی کب دیکھی تھی, لیکن سوشل میڈیا میں دن میں یہاں پہ 5, 6, 8 گھنٹے میں سوشل میڈیا چلا رہا ہوں. مجھے سوشل میڈیا سے سب پتا ہے. آج کل سب تمام لوگ ایک ریڈی والے کے پاس جائیں, ٹھیلے والے کے پاس جائیں, جوس والے کے پاس جائیں, دکان والے کے پاس جائیں, مزدوری کرنے والے کے پاس جائیں, اس کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے, وہ بھی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے. بھائی وہ کھانا بعد میں کھائے گا, اس کو نیٹ کا پیکج پہلے چاہیے, وہ بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے. تو یہاں آج کل میکسیمم جو آپ کی آڈینس ہے وہ سوشل میڈیا پہ انہینس کر رہی ہے. تو ہمیں سوشل میڈیا کو صحیح راستے پہ لے کے جانا ہوگا, تب یہ ہمارا معاشرہ اچھائی کی طرف جائے گا, بہتری کی طرف جائے گا. اور اس میں آپ کو, مجھے, ہم سب کو قدم سے قدم ملا کر ہمیں اس میں جانا پڑے گا. پاکستان زندہ باد.